اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ آیت نمبر 30 میں ہم نے یہ بات جانی کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور ان کا جرم آیت نمبر 31 میں بیان فرما رہے ہیں۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، احبار کو۔ لفظ احبار حبر اور حبر کی جمع ہے۔ اس لفظ حبر اور حبر دونوں انداز سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ وہ عالم جو بہت خوبصورت اور پختہ بات کہے، یہ تحبیر سے ہے جس کے معنی مزین کرنا، اور عمومی طور پر اس کا استعمال یہود کے فقہاء کے لیے ہوا ہے کہ یہودیوں نے بنا لیا۔ وَرُهْبَانَهُمْ، اور لفظ رہبان راہب کی جمع ہے، یہ نصارہ کے مشائخ اور صوفیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا بنا لیا؟ ارباباً، رب کی جمع ارباب، یعنی انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ راہب یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے خوف سے دنیا ترک کر کے لوگوں سے الگ کسی کٹیا میں جا ڈیرا لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے مسیح ابن مریم کو رب ماننے کا ذکر تو پہلے ہی آ چکا، کیونکہ بیٹا باپ کے اختیارات میں اس کا شریک اور جانشین ہوتا ہے، اس لیے مسیح علیہ السلام کو بیٹا ماننے پر ان کو رب بنانے میں کیا کسر رہ گئی؟ رہے ان کے عالم اور درویش، تو انہیں رب بنانے والے کچھ لوگ تو وہ تھے جو واقعی کائنات میں اس کا حکم چلنے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ جس طرح آج کل بعض مسلمان پیروں فقیروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے اولاد، حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، اور یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کو کتب، ابدال اور اوتار چلا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام ان چند لوگوں کے حوالے کر رکھا ہے اور وہی اس نظام کو دنیا میں چلا رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان پہلوں ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض اہل کتاب نے انہیں ایک اور طریقے سے رب بنا رکھا تھا۔ چنانچہ عدی بن حاتم طائی جو مسلمان ہو چکے تھے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی صلیب تھی۔ آپ نے فرمایا یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پھینک دو، اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو میں نے کہا کہ احبار اور رہبان کو رب تو کوئی نہیں مانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے اسے حلال سمجھ لیتے، اور جب ان پر کوئی چیز حرام کرتے تو اسے حرام سمجھ لیتے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اب کیونکہ حلت اور حرمت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اگر یہ اختیار کسی انسان سے منسوب کر دیا جائے یا کسی انسان کے حلال کردہ چیز کو حلال مان لیا جائے اور اس کی طرف سے کسی حرام کردہ چیز کو حرام مان لیا جائے تو گویا یہ اسے رب بنانے کے مترادف ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو شریعت اسلامیہ میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن اور سنت سے حلال تھیں، بعض کے اہل علم نے اسے حرام قرار دے دیا، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے تو حرام قرار دی تھیں لیکن بعد کے لوگوں نے انہیں حلال کر لیا، اور اس کی بہت سی مثالیں آج امت مسلمہ بھی مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، لیکن بعض لوگوں نے اسے 2.5 سال پر منتقل کر دیا،
تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا قرآن مجید میں، حولین کاملین، مکمل 2 سال اس میں ترمیم کر دی گئی۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، اور خوب سوچ لینا چاہیے کسی بھی معاملے میں کہ اگر قرآن اور سنت کو چھوڑ کر اہل علم کی بات کو مانا جائے گا، فقہا کی بات کو مانا جائے گا، اور وہ بھی بلا دلیل ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا، تو گویا یہ بھی رب بنانے کے مترادف ہوگا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام، اس کو بھی انہوں نے الہ بنا لیا۔ اس کا تذکرہ پچھلی آیت میں بھی گزر چکا ہے۔ وما امروا، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں، الا مگر، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، الہا واحدا ایک اللہ کی، ایک الہ کی۔ کہ پچھلی کتابوں میں تورات میں بھی یہی حکم تھا، یہی احکامات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور یہی حکم انجیل میں بھی تھا، یہی احکامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے، لیکن ماننے والوں نے، بعد والوں نے اس میں ترامیم کر دی، اس میں تبدیلیاں کر دی اور دین کو بدل ڈالا۔ فرمایا الہ واحدا، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے جو انبیاء اکرام ہوا کرتے ہیں وہ اتباع کے لیے بھیجے جاتے ہیں، نہ کہ ان کی عبادت اور پرستش کی جائے، اس لیے بھیجے جاتے ہیں۔ فرمایا لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس ایک اللہ کے، تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں کسی بھی لحاظ سے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، اما ان چیزوں سے، یشرکون جسے یہ شریک بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے کسی کو شریک بنایا جائے اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو آپ جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عمومی طور پر سبحان اللہ کا لفظ قرآن مجید میں وہاں استعمال ہوا ہے جہاں شرک کا تذکرہ موجود ہو، وہاں نفی کر دی گئی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ جہاں عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سبحانہ اللہ پاک ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، سبحانہ وہ پاک ہیں، یا مشرکین نے بتوں کو اللہ کا شریک اور ساجھی سمجھا، سبحانہ تو اللہ پاک ہے۔ تو اس لیے تسبیح پڑھتے ہوئے بھی ذہن میں رہے کہ جب بھی ہم کہیں سبحان اللہ تو ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔